فون پر بے نام کال آ رہی ہو تو عموماً لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بکھر میں انٹر کی ایک ایسی طالبہ تھی جس نے بے خیالی میں ایک بے نام کال اٹھائی تھی۔ بس یہیں سے وہ کہانی شروع ہو گئی جسے شبیر نے دیکھ لیا تھا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ حسنہ کالج سے لوٹی تھی، ابھی اس نے بستہ بھی نہیں رکھا تھا کہ گھر میں رکھے ہوئے ایک موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حسنہ نے 1 سیکنڈ کو سوچا اور پھر فون کی طرف طلب کی۔ اسی دوران ادھر سے حسنہ کی ماں بھی بیٹی کے سامنے آ گئی۔ ہیلو، کون؟ السلام علیکم، جی عامر صاحب سے بات کرنی تھی، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، یہ عامر صاحب کا نمبر نہیں ہے، رانگ نمبر۔ سوری، دراصل میرے پاس یہی نمبر سیو تھا۔ چلیں میں دیکھتا ہوں، تھینک یو۔ امی کھانا ملے گا؟ اس سے پہلے کہ ماں کا جواب آتا فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ حسنہ فون کی طرف بڑھی تو کال بے نام تھی۔ عامر صاحب ہوں گے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ عامر صاحب کا نمبر نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ سنیں آپ ناراض نہ ہو، میرا نام مبین ہے، میں بکھر میں رہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں جناب؟ یہ عامر صاحب کا نمبر نہیں ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اوکے، شاید مجھ سے غلط نمبر مل گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو، اللہ حافظ۔ حسنہ نے فون بند ہی کیا تھا کہ ماں کھانا لے کر آ گئی۔ لے بیٹی، گرم گرم کھانا کھا۔ ارے بیٹی، تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ تمہارے ابا پوچھ رہے تھے۔ ہم ابھی پورا سال پڑھا ہے۔ ارے 1-2 رشتے آئے ہوئے ہیں اسی لیے۔ بیٹی تمہاری شادی ہوگی تو دوسری بہنوں کا نمبر آئے گا۔ میں کھانا کھا لوں؟ ہاں کھا لو، کس نے منع کرا ہے؟ کھاؤ۔ تم ہر وقت چڑی رہتی ہو، جب بھی کوئی بات کرو غصے میں کرتی ہو۔ نامعلوم کالر کا نام مبین تھا اور اس نے حسینہ کو کالج آتے جاتے دیکھا ہوا تھا اور کسی طرح گھر میں موجود واحد موبائل فون کا نمبر بھی معلوم کر لیا تھا۔ حسینہ ایک مزدور کی بیٹی تھی، یہ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ باپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا رہا تھا اور بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ حسنہ گھر سے کالج جانے کے لیے نکلی تو راستے میں ایک کار کھڑی تھی اور کار کے باہر ایک نوجوان اس طرح کھڑا تھا جیسے راستہ بھول گیا ہو اور کسی سے راستہ پوچھنا چاہتا ہو۔ حسنہ قریب سے گزری تو اس نے انتہائی اعتماد اور مہذب لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ یہ آس پاس کوئی گرلس کالج ہے؟ جی ہے، ایکچولی اسی راستے میں 2-3 میل دور۔ شکریہ۔ جیسے مجھے اپنی کزن سے ملنے جانا تھا۔ آئی تھنک آپ بھی اسی کالج میں پڑھتی ہیں؟ جی کیوں؟ ارے پھر تو آپ میری کزن کو بھی جانتی ہوگی، امرین نام ہے اس کا۔ جی نہیں، میں نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کالج جا رہی ہیں تو میں ڈراپ کر دوں، مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ نو تھینکس، میں خود جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حسنہ غصے میں جلدی آگے بڑھ کر ایک رکشے میں سوار ہو گئی اور مبین اسے جاتا دیکھتا رہا۔ حسینہ کے گھر میں موجود واحد موبائل کا نمبر مبین کے پاس تھا جس پر وہ کئی بار کال کر چکا تھا۔ راستے میں حسینہ سے بات ہونے کے بعد اس کی ہمت بڑھ گئی اور پھر اس نے دوبارہ رانگ نمبر کا ڈھونگ رچا کر حسینہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا دیکھنا کس کا فون ہے؟ جی ابا دیکھتی ہوں۔ حسنہ اپنے باپ کو پانی دے کر پلٹی تو فون بج رہا تھا۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم، جی عامر صاحب سے بات کروا دیجیے۔ 3-4 دن پہلے بھی اس نمبر سے کال آئی تھی اور میں نے بتایا تھا یہ کسی عامر کا نمبر نہیں ہے، رانگ نمبر ہے یہ۔ آئندہ یہاں پر کال مت کرنا۔ خدا حافظ۔ حسنہ نے کال کاٹ دی، پھر اسے نہ جانے کیا سوچا کہ اس نے اس نمبر کو واٹس ایپ پر محفوظ کر لیا۔ نمبر محفوظ ہوتے ہی حسنہ چکرا سی گئی کیونکہ اس نے نمبر کے پروفائل پر اسی لڑکے کی تصویر دیکھی تھی جو اسے راستے میں ملا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو وہی ہے، دھوکے باز لگتا ہے مجھے۔ حسنہ نے فوراً ہی اسے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کر دیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ مبین کب تک ڈھونگ رچا تھا؟ ایک دن اس نے کال کر کے اپنی شناخت اور خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ شبیر نے دیکھا کہ حسنہ اور مبین فون پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیں جب آپ کو ساری حقیقت پتہ چلی گئی ہے تو میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ دراصل یہ سب ڈرامہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی نہ ہے تو میں دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کروں گا۔ اچھا آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو اللہ حافظ۔ اچھا سنیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میرا اپنا بزنس ہے اور ماشاءاللہ کافی خوشحال گھرانہ ہے ہمارا۔ اس سے مجھے کیا؟
لیکن مجھے آپ اچھے انسان لگتے ہیں, بس طریقہ آپ کا لوفرو والا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ لوفر والا طریقہ تھا. اچھا کوئی بات نہیں, خدا حافظ. چلے اوکے, اللہ حافظ. مبین نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار لیا تھا اور اب وہ دونوں ادھر ادھر ملاقات بھی کرنے لگے تھے. شبیر نے دیکھا کہ حسنہ چہرے کو چھپا کر مبینہ طور پر مبین کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی. ایک ٹائم تھا, تمہیں یاد ہے کہ تمہیں مجھ سے بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا, اور آج دیکھو تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے, ٹرسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مبین نے حسنہ کو ڈراپ کرنے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی تو حسنہ بول اٹھی. ہاں اچھا سنو, وہاں نہیں ڈراپ کریں, تھوڑا سا آگے ڈراپ کریں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, پرانی جگہ پہ نہیں. اوکے. پھر مبین نے ایک جگہ سناٹے میں گاڑی روک دی اور حسنہ خاموشی سے اتر کر جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گئی. ایک دن حسینہ کالج سے گھر نہیں لوٹی تو اس کے باپ کو تشویش ہوئی. پورا دن اور پوری رات بیٹی کا راستہ دیکھا اور پھر دوسرے دن حسینہ کے باپ نے بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دی. ادھر مبینہ طور پر شبیر نے دیکھا کہ مبین بھکر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں حسنہ کو لے کر کار میں گھوم رہا تھا. پھر انہیں مبینہ طور پر ہوٹل کے کمروں اور کئی گھروں میں بھی دیکھا گیا. ادھر پولیس حسنہ کو تلاش کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی. سر ممبر نے خبر دی ہے, لڑکی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے, لڑکی تو بٹیک سے نہیں ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, گاڑی نکالو, چھاپا مارنے کی تیاری کرتے. ٹھیک ہے. شبیر نے دیکھا کہ پولیس موبائل رات کی تاریکی میں ایک گھر کے باہر رکی اور پھر پولیس اہلکار ایک گھر میں داخل ہوئے. جب وہ باہر نکلے تو مبین اور حسنہ کے منہ پر چادر پڑی ہوئی تھی. انہیں وین میں سوار کرایا جا رہا تھا. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حسینہ کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا گیا تھا, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسینہ مبین کے جھانسے میں آ کر مبینہ طور پر گھر سے بھاگ گئی تھی, لیکن مبین نے شادی کرنے کے بجائے اسے فروخت کرنے کی کوشش کی. یہ ہے وہ ملزم جس پر لڑکی کے مبینہ اغوا اور زیادتی کا الزام ہے, جبکہ پولیس نے اس کیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے. اپلیکیشن آئی تھی تھانے میں کہ حسنہ مختار ہے, سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ, سرائے مہاجر کی. وہ گئی تھی کالج سیکنڈ اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئی. تو اس کے ورثہ نے اپلیکیشن دی کہ وہ 2 بندے نامزد کیے اور 3 نامعلوم کہ وہ گاڑی میں کار میں اس کو زبردستی لے گئے. تو اس پہ اوپر فوراً جو ہے ہم نے یہاں سے ٹیم تشکیل دی. سب سے پہلے FIR دی کیونکہ بڑا ہینیس کرائم ہے, خاص طور پہ ایک بچی کا ہونا. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے وہاڑی کا رہنے والا ہے. تو جب وہاڑی پہ پھر ریڈ کیا پولیس نے تو انہوں نے گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے, لیکن وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کو ملا جس سے یہ انفارمیشن ملی کہ بالکل اس کے ساتھ وہ لڑکی تھی اور وہ جو ہے اس کو بیچنے کے چکروں میں تھا, جو کہ ہمارے لیے بڑی اگین الارمنگ بھی تھی. پھر ہم نے مزید اپنا اس کو بڑھایا دائرہ کار کو, اور اس میں پھر ہم نے 3-4 جگہوں پہ اور بھی ریڈ کیا اور اس کے جو ہے پھر انفارمیشن لی. تو اس میں پتہ چلا کہ وہ اپنی ایک خالہ ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھا کسی طریقے سے. پھر ان سے انفارمیشن ہم نے لی. جب ان سے انفارمیشن لی تو ہمیں پتہ چلا کہ الٹیمیٹلی یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک جگہ پہ موجود ہے, جہاں پہ پھر DSP SHO ساری ٹیم نے لیڈ کے ساتھ ریڈ کیا, وہاں سے اس کو ریکور کیا اور بچی کو بھی ریکور کیا. جو کہ پھر بعد میں جب یہ چیز سامنے آئی کہ یہ نیٹ کے ذریعے رابطے میں تھے آپس میں, اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امیر ظاہر کر کے اور اس کو برخلاف فسلا کے تو اس کو کسی جو ہے برے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. شبیر کو معلوم ہوا ہے کہ پولیس زیادتی کے الزام کی تصدیق کے لیے DNA کروا رہی تھی تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. تے اے بچی میری عزیزہ سکول گئی 13 دسمبر نو, تے سانو پتہ لگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے. پھر جناب اساں پولیس نے کوشش کی تھی, پتہ لگا وہاڑی بیٹھے وہاڑی گئے ہیں, اتوں نکل گئے. پھر پتہ لگا بھی وہ پنڈی بیٹھے پنڈی گئے ہیں, پھر لاہور گئے ہیں. لہذا وہاڑی چوں کاروائی کرتے ہوئے ساری بچی جناب اتوں جا کے برآمد کر لی اور جناب جڑا ملزم گرفتار کر لیا. بہت ممکن ہے کہ لڑکی کو اغوا کر کے فروخت کرنے کی کوشش کرنے کا الزام درست ہو, لیکن شبیر کا کہنا ہے کہ حالات و واقعات سے لگتا ہے کہ لڑکی نے ناسمجھی میں مبین سے شادی کی لالچ میں دوستی تو کر لی تھی, لیکن بعد میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.